اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے ہیں کھلے رہیں صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کے بھی مجال نہ ہو۔ جی ہاں ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہونے والی نعمتوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ بیان کیا جائے گا، تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ بنی اسرائیل کے زمانے کی بات ہے، ایک بستی میں ایک بہت ہی نیک اور پرہیزگار عابد رہا کرتا تھا۔ وہاں کے تمام لوگ اس عابد کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ اسی بستی میں ایک اور آدمی بھی تھا جس کا معاملہ بالکل الٹ تھا۔ وہ بہت گنہگار تھا اور تمام لوگ اس سے نفرت کیا کرتے تھے۔ کوئی اس کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے کو راضی نہ تھا۔ ایک دن گنہگار آدمی ایک میدان سے گزر رہا تھا کہ دیکھا وہی عابد میدان میں بیٹھا اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہے۔ گرمی کا موسم تھا اور پورے میدان میں کہیں بھی بادل نہ تھے، لیکن ایک بادل نے اس عابد کے سر پر سایہ کر رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر اس گنہگار کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی اور اس نے سوچا کہ دیکھو یہ اللہ کا کتنا پیارا ہے کہ بادل نے بھی اس پر سایہ کر رکھا ہے۔ یہ سوچ کر وہ گنہگار اسی عابد کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور سوچا ہو سکتا ہے اس عابد کے پاس بیٹھنے سے ہی میری بخشش ہو جائے۔ جب اس عابد نے گنہگار کو دیکھا تو سوچا یہ اتنا بدنام اور گنہگار ہے کہ کوئی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، یہ میرے ساتھ کیوں بیٹھ گیا ہے؟ یہ سوچ کر عابد نے گنہگار کو اپنے پاس سے اٹھا دیا اور کہا میرے ساتھ نہ بیٹھو ورنہ میں بھی تمہارے ساتھ بدنام ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ گنہگار وہاں سے اٹھ کر چل گیا، لیکن بادل کا ٹکڑا جس نے عابد کے سر پر سایہ کر رکھا تھا وہ بھی ساتھ چلا گیا۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ اللہ نے گنہگار کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، کیونکہ اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا احساس ہو چکا تھا اور عابد کی ساری عبادات ضائع ہو چکی تھی کیونکہ اس نے غرور کیا تھا۔ تو جی ہاں دوستوں، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری عبادات اور ہماری نمازوں کا محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت کو اپنے گنہگار بندے کی توبہ بہت پسند ہے۔ جب کوئی انسان اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ رب العزت سے سچے دل کے ساتھ توبہ اور بخشش کی طلب کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے شان رحیمی کے ساتھ اس کے تمام گناہوں کا معاف فرما کر اسے اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے،